فتنہ الخوارج کے خلاف قوم مسلح فوج کے ساتھ کھڑی ہے. جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ملک کی دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی مثال ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شہید میجر محمد حسیب کی نماز جنازہ میں شرکت. میجر حسیب شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی. فوجی افسران، جوانوں، وفاقی وزیر احسن اقبال اور شہید کے لواحقین کی شرکت. جنرل عاصم منیر نے کہا، خوارج اور ان کی باغ ڈور سنبھالنے والوں کے خلاف پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد ہرنائی میں شہید ہوئے. کارروائی کے دوران میجر حسیب اپنے دستے کی قیادت کر رہے تھے. فورسز کی گاڑی دیسی ساختہ بم کی زد میں آ گئی تھی. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مادر وطن پر جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت. لواحقین سے اظہار تعزیت. سندھ کے ساتھ بار بار تفریق اور الگ سلوک نظر آتا ہے. جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً الگ ہوا. اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتا. دیہی سندھ سے سپریم کورٹ میں ججز ہوتے تو برابری کی بات کرتا. برابری کی نمائندگی چاہیے. وفاقی آئینی بینچ پہ سندھ کے لیے الگ طریقہ کار اختیار کیا گیا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے. آئین سازی کے وقت کی گئی باتوں سے حکومت پیچھے ہٹ گئی. 26ویں ترمیم میں مصروف تھا. حکومت نے پیٹ پیچھے کینالز کی منظوری دی. انٹرنیٹ اور وی پی این بندش سے متعلق ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. فیصلے کرنے والوں کو وی پی این کا پتہ ہی نہیں. 4G انٹرنیٹ کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. بلوچستان سے قبائلی علاقوں تک دہشت گردی کی آگ پھیلی ہے. دہشت گردی پر بیانات تعزیتی دورے عادت بن چکے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دعویٰ برطانوی نشریاتی ادارے نے جھٹلا دیا. بی بی سی کے مطابق مریم نواز کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے. پاکستان کے ہر بڑے شہر میں آسانی سے پیراتھائرائڈ کی تشخیص اور علاج کرایا جا سکتا ہے. ادویات اور انجیکشن بھی پاکستان میں دستیاب ہیں. اگر سرجری کرنی ہو تو وہ بھی پاکستان میں کرائی جا سکتی ہے. مریم نواز نے کہا تھا انہیں پیراتھائرائڈ ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں، صرف امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں ہے. میں قائم ہوں اس پر کہ نومبر میں ہی خان صاحب کو مخلصی مل جائے گی. دیکھتے رہیے گا، ابھی نومبر میں دن باقی ہیں. 24 سے پہلے ہی یہ بھاگ جائیں گے. یہ they will have to surrender. بانی پی ٹی آئی کو رواما رہائی مل جائے گی. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا اپنے دعوے پر قائم. کہا کہ 24 نومبر سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے. بانی پی ٹی آئی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. ان کی کال پر پورا پاکستان امڈ آئے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی باس ہے، تجویز نہیں حکم دیتے ہیں. ان کا حکم ہے احتجاج میں سب شریک ہوں. علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے 24 تاریخ کی فائنل کال دی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے ہر وقت ہر دم تیار ہے. احتجاج میں جانے کی حکمت عملی بنا لی لیکن بتا نہیں سکتا. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ہم اسلام آباد کو ہاتھ لگانے نہیں جائیں گے. جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے وہاں بیٹھے رہیں گے. اڈیالہ جیل کا قیدی خونی انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے. اس کو باہر آنے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے ایک وزیر اعلیٰ ہر ماہ فیڈریشن پر چڑھائی کرے گا؟ کہاں لکھا ہے سرکاری مشینری اور عملے کو بطور جتھا استعمال کرے گا؟ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا بانی پی ٹی آئی ملک کو اغمال بنانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی جلد سے جلوس کرے لیکن 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہیں کرنے دیں گے. لوگ اب اس طرح کی کال کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے پارٹی مخالف اقدامات پر سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جوڈیشل انکوائری کی سزا. درخواست میں موقف اپنایا. سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پی ٹی آئی مخالف اقدامات کی انکوائری کریں. بنیادی حقوق کی بحالی کے اقدامات جاری کیے جائیں.
دفعہ 144 کے غلط استعمال اور MPO کے تحت گرفتاریوں کو روکا جائے. جلسوں کے NOCs جاری نہ کرنے کے خلاف احکامات جاری کیے جائیں. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد. عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی. بانی PTI اور اہلیہ کی توشہ خانہ 1 کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت. نیب کی بانی PTI اور اہلیہ کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کی صدا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی ظفر کو بانی PTI اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کے لیے وقت دے دیا. کہا اگر آپ نیب کی تجویز کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے. انصاف کی فراہمی بہتر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اہم اجلاس. نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے جامع اصلاحات پر غور. چیف جسٹس نے نظام انصاف کو درپیش چیلنجوں سے متعلق آگاہ کیا. نظام انصاف کے ہر شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا. اعلامیے کے مطابق اصلاحات کے لیے تمام سٹیک ہولڈر، سائلین اور شہریوں سے بھی رائے لی جائے گی. چیف جسٹس نے نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے یونیورسٹیوں کے کردار کو سراہا. اجلاس میں درس و تدریس سے وابستہ اسکالرز اور ماہرین نے شرکت کی. دہشت گردی کے خاتمے کا عزم. وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا. اعلیٰ عسکری و سول قیادت اور وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے. اجلاس میں قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج سے متعلق آگاہ کیا جائے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی. IMF نے ملک میں شمسی توانائی کے فروغ کی مخالفت کر دی. گندم کی سپورٹ پرائز دینے کی صوبائی کوششوں کی بھی حوصلہ شکنی. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا چوتھا روز. ذرائع کا کہنا ہے IMF کا صوبائی سرپلس بجٹ کا ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار. صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس، قومی مالیاتی معاہدے پر مذاکرات کل ہوں گے. زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی پہلے پنجاب اور سندھ میں ہوگی. IMF مشن نے چھوٹے صوبوں میں کم اخراجات پر بھی سوالات اٹھائے. خیبر پختونخوا میں صحت و تعلیم پر کم اخراجات کی وجہ خالی پوسٹیں ہیں. ڈسکا کے نواحی گاؤں میں سسرالیوں نے 7 ماہ کی حاملہ بہو کو قتل کر دیا. لاش کے ٹکڑے کر کے 2 بوریوں میں ڈال کر نہر میں پھینک دی. سر دھڑ سے الگ کر کے نقوش مٹانے کے لیے چولہے پر جلایا. سر الگ مقام پر ڈال دیا تاکہ شناخت نہ ہو سکے. یہ سب سگی خالہ ساس اور 2 نندوں نے کیا. بعد میں الزام لگایا کہ زارا قدیر دوست کے ساتھ بھاگ گئی. فر کے لے جا، فر کے چک کے لے جایا اینو. کسے پھر بندے نے چھری بھی مار دینی، اتنے وج بھی جاندی چھری. وزیر دفاع خواجہ آصف نے لندن میں قتل کی دھمکی اور ہراساں کرنے کی رپورٹ درج کرا دی. وزیر دفاع نے پاکستانی ہائی کمیشن میں لندن ٹرانسپورٹ پولیس کو بتایا واقعہ 11 نومبر کو سحپہر 3:30 بجے پیش آیا. نجی دورے پر ہوں، عزیز کے ہمراہ الزبتھ لائن کے ذریعے ریڈنگ جا رہا تھا. 3 سے 4 افراد پر مشتمل ایک خاندان نے ٹرین میں ہراساں کیا، بلا اجازت ویڈیو بنائی، نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور چھری سے قتل کی دھمکی دی. دھمکی اور ہراساں کرنے والے کسی شخص کو نہیں پہچانتا. لندن ٹرانسپورٹ پولیس CCTV کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگائے. ایسے واقعات 17 لاکھ پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کے لیے بھی باعث شرم ہیں. ان کے گھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہا. ہمارے دوست بھی آتے جاتے رہے، بلاول بھٹو صاحب بھی آتے جاتے رہے، مگر الٹیمیٹلی دے ووٹڈ جو ہمارا سٹانس تھا اس کے خلاف. اگر یہ ہمیں پہلے دن ہی جواب دے دیا جاتا کہ جی نہیں، تو پھر ہمیں تو ان کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کم از کم 26ویں ترمیم کے حوالے سے ضرورت ہی نہیں تھی.
JUI نے 26ویں ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے تو ہم اس حد تک نہ جاتے. 26ویں ترمیم میں JUI کو قائل کرنے اور ان کے قریب آنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان کو ہم سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے. PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا PTI ایک الگ سیاسی جماعت ہے, اپنی تحریک کسی جماعت کے تابع نہیں کر سکتے. کیا ہم اپنی تحریک ان جماعتوں کے تابع کر دیں جن کے منہ کا کچھ پتہ نہ ہو؟ کامران مرتضیٰ کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ناپختہ ہیں. بارش سے متاثرہ پہلے T20 میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 29 رن سے ہرا دیا. میچ 7 اوورز تک محدود کیا گیا. 94 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 9 وکٹوں پر 64 رنز بنا سکی. عباس آفریدی 20 اور حسیب اللہ 12 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. ٹاپ اور مڈل آرڈر ناکام. کپتان رضوان 0, صاحبزادہ فرحان 8, بابر اعظم 3, عثمان اور سلمان 4 رنز بنا سکے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 93 رنز بنائے. گلین میکسویل نے 19 گیندوں پر 43 رنز کی اننگز کھیلی. عباس آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی. دوسرا T20 ہفتے کو سڈنی میں کھیلا جائے گا. بھارت کا ICC چاروں جانب سے دباؤ کا شکار. براڈ کاسٹرز نے فوری شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. براڈ کاسٹرز نے 2027 تک کے نشریاتی حقوق $3 ارب میں خریدے. بھاری آمدنی کی سب سے بڑی وجہ پاک بھارت میچز ہے. T20 ورلڈ کپ میں بھی پاک بھارت میچ کے دوران 10 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 50 لاکھ روپے تک پہنچ گئی تھی. بھارتی صحافی چندر شیکھر لوتھرا بھی مودی سرکار پر برس پڑے. کہا پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں تھا تو پھر انہیں بھارت کیوں بلاتے ہیں؟ مہاراشٹرا میں الیکشن ہے اور ان کو سگنل دینا ہے کہ یہ پاکستان دشمن ہے. آسٹریلیا اور انگلینڈ پاکستان جا سکتے ہیں تو بھارت کیوں نہیں؟ چیمپئنز ٹرافی اور پاک بھارت کرکٹ پر ٹریک 2 یا بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپئنز ٹرافی پر ICC سے رابطے میں ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ. کہا بھارت کھیلوں کو سیاست کی نظر نہ کرے. بھارت کا کھیل سے کھلواڑ. کبڈی اور بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنے سے منع کر دیا. پاکستان کبڈی فیڈریشن کو آگاہ کر دیا گیا. اس سے قبل بھارت نے اپنی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا NOC بھی روک دیا تھا. پنجاب دھند اور اسموگ کی لپیٹ میں. لاہور میں فضائی آلودگی برقرار. آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. آنکھوں میں جلن, سانس لینے میں دشواری کا سامنا. ملتان, بہاولپور اور فیصل آباد کا فضائی معیار بھی انتہائی مضر صحت. لاہور میں اسموگ SOPs کے خلاف پر انتظامیہ ایکشن میں آ گئی. گرفتاریاں اور جرمانے. 75 دکانیں, شادی ہال اور 14 ریسٹورانٹ سیل کر دیے. صبح کے اوقات پنجاب کے مختلف اضلاع میں دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم. موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند رہے. کی جو صورتحال ہے میرے سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود لاہور کے شہری ہیں, آپ خود دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. تو اس کے لیے ایمرجنسی تو لگانی چاہیے. اور ایک اس پہ سارا ہوم ورک ہوا ہے, سارا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اور گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن لینے پڑتے ہیں. گورنر پنجاب کی اسموگ کے تدارک کے لیے صوبائی حکومت کی حکمت عملی پر کڑی تنقید. فوری اسموگ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا. سردار سلیم حیدر نے کہا پنجاب اور وفاق میں اتحادی ہیں تو منہ بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے. باربیکیو, تعلیمی ادارے اور پارکس بند کرنے سے اسموگ ختم نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے کہ کراچی آلودگی میں 10ویں اور لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے؟ وہاں کچھ تو اقدامات کیے ہوں گے تو ہی اسموگ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے ماحولیاتی آلودگی کے تمام کیسز کو یکجا کر دیا. ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر وفاق اور صوبوں سے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے, پنجاب میں اتنی اسموگ ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, ہم نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا. جسٹس نعیم افغان نے کہا کھیت کھلیان کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں. لاہور بڑھتے بڑھتے شیخوپورہ تک جا پہنچا. اسلام آباد میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے.
सोसाइटीज के बजाय फ्लैट्स को फरोख्त क्यों नहीं देते? जस्टिस अमनी ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम चाहिए। तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी क़यादत ने इलाका इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़ किया। इसराइल बेलगाम शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बमबारी, 15 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। सहूनी तैयारों की बमबारी से 2 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। गजा में इसराइली बमबारी में 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने वस्ती गजा में स्कूल को निशाना बनाया। मुतअद्दिद अफराद के शहीद होने की इत्तला। जबालिया में इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। लबनान की सरहद के करीब हिजबुल्लाह के हमले में 6 इसराइली फौजी मारे गए। कराची की बेटी की पहाड़ों से दोस्ती, सोनिया ने 6,500 मीटर बुलंद हारामोश लाखू चोटी सर कर ली। कहती है सफर आसान न था, लेकिन इंतहाई सर्द मौसम, बर्फानी तूफान और शदीद धुंध उनका रास्ता न रोक सकी। 9 दिन के तवील ट्रैक के बाद सोनिया ने मंजिल पर पहुंचकर चोटी पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया।